قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں، ایک فعل ہے اور باقی اسماء ہیں، اور اسماء میں اسم ضمیر اور اسم ظاہر دونوں طرح کے اسماء شامل ہیں۔ واو آپ کا حرف ہے اور یہاں پر واو عاطفہ ہے۔ لما یہ ہینیہ ظرفیہ کہلاتا ہے اور ظرف کا مفہوم دیتا ہے، اور اس میں شرط کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے، لیکن یہ شرط کے الفاظ کی طرح فعل کو اخف یا گرامر والوں کے مطابق مجزوم نہیں کرتا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جازم نہیں ہے۔ جاء فعل ہے، فعل ماضی ہے، جیم یا حمزہ مادہ، جاء یجیء، باب ضرب یضرب سے پہلے بھی بہت دفعہ آ چکا ہے، اور اس کا فاعل جو ہے اگر ہم یہیں تک رہیں تو ہمیں اس کا فاعل اس کے اندر ہوا کی ضمیر کو ماننا پڑے گا اگر ہم آگے نہ دیکھیں، کیونکہ صیغہ پہلا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ صیغہ پہلا یا چوتھا ہو تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ تو ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم جو ہے جو جاء کے ساتھ اٹیچڈ ہے، یہ ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ مفعول بہ کے طور پہ آئی ہے۔ آگے آپ دیکھیں رسول جو ہے یہ اسم مرفوع ہے، تو یہ اس جاء فعل کا فاعل ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہم اگر ترجمہ بھی کرتے جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ واو یعنی وا کا ترجمہ اور، لما جب، جاءہم رسول ایک رسول ان کے پاس آیا۔ رسول نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد پھر جار مجرور آ رہا ہے جو کہ من عند اللہ کی صورت میں موجود ہے۔ من حرف جر ہے، عند جو ہے یہ ظرف ہے اور من کی وجہ سے مجرور ہے، اور ظرف آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ کے ساتھ ہی اکثر آتا ہے، تو مضاف الیہ اس کا اسم اللہ ہے، تو من عند اللہ، عند اللہ ظرف اور مضاف الیہ مجرور ہو گئے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کے یہ رسول کی صفت بن گیا، یعنی ایسا رسول جو اللہ کے پاس سے ہے، ایسا رسول جو اللہ کے پاس سے ہے، تو گویا یہ رسول کی صفت بن جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہے مصدقن۔ مصدقن جو ہے یہ صدق یصدق تصدیقاً باب تفعیل صاد دال قاف مادہ، اس سے اسم الفاعل ہے اور مرفوع ہے اور نکرہ ہے۔ یہ اسم رسول کے مطابق ہے چاروں اعتبارات سے، تو یہ بھی رسول کی صفت بن جائے گا۔ مصدقن تصدیق کرنے والا، یعنی رسول کی 2 صفت آ رہی ہیں، ایسا رسول جو اللہ کے پاس سے ہے اور ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہے۔ آگے آ رہا ہے لما معہم، لام حرف جر ہے اور اس کے بعد ما مجرور ہے جو کہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول چونکہ مبنی اسم ہے تو یہ مرفوع منصوب مجرور ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ جب اسم موصول آئے گا اس کا آگے صلہ ہوگا، اور صلہ جو ہے یہاں پر شبہ جملہ یعنی ظرف اور مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہے جو کہ معہم ہے۔ مع ظرف ہے اور ہم جو ہے ضمیر مجرور متصل، یہ مضاف الیہ ہے۔ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صلہ بن گیا ما موصولہ کا، ما موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہو گیا لام جر کے لیے، اور لام جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا مصدق ان کے، کیونکہ جار مجرور 8 چیزوں سے متعلق ہوتا ہے اور اسم الفاعل ان 8 میں سے ایک ہے۔ تو گویا مصدقن تصدیق کرنے والا، کس چیز کی تصدیق کرنے والا؟ وہ ذکر ہو رہا ہے لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو ان کے
ساتھ ہے یا تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اب یہ سارا الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا، اور یہ ایک شرط والا حصہ بن رہا ہے کہ لما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب آیا ان کے پاس ایک پیغمبر اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ بن جائے گا۔ تو اب آگے کیا ہوا؟ جب آیا تو کیا ہوا؟ اب اس کے لیے پھر ہمیں جواب الشرط کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ وہ اگلا جملہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، یہ اس کا جواب بن جائے گا۔ اور اس میں نبذ جو ہے وہ فعل ہے، فعل ماضی ہے۔ اس فعل پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، پھینکنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو نبذہ کا لفظی ترجمہ ہوگا اس نے پھینک دیا۔ نبذہ کے اندر ہی ہم ہوا کو اس کا فاعل مانیں گے، لیکن ساتھ ہی ہم اگر نظر ڈالیں تو ہمیں فریقن اسم مرفوع نظر آ رہا ہے، تو فریقن کو ہم نبذہ کا فاعل قرار دیں گے۔ فریقن ایک گروہ، ایک جماعت۔ فریقن کے بعد آ رہا ہے من الذین، اور من جو ہے یہ حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد مجرور الذین ہے۔ الذین اسم موصول ہے، اور اسم موصول جب آتا ہے تو آگے صلہ آتا ہے، تو آگے صلہ آ رہا ہے۔ لیکن میں ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ فریقن چونکہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ جار مجرور اس نکرہ کے لیے عام طور پہ صفت بنتا ہے۔ تو ترجمہ ہم کریں گے ایسا فریق، ایسے گروہ نے پھینک دیا، جو وہ گروہ، اب اس گروہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے جو من الذین تھا، یعنی ان لوگوں میں سے تھا۔ اب الذین کا جو صلہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اوتو الکتابہ۔ اوتو یہ حمزہ تا یا مادہ ہے، باب فعل میں آتا یؤتی ایتاءً، بہت دفعہ یہ فعل آ چکا ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ آتا یؤتی ایتاءً کے معنی ہوتے ہیں دینا، اور یہ دو مفعول چاہتا ہے، ایک جس کو کچھ دیا جائے اور دوسرا وہ جو چیز دی جائے۔ تو یہاں پر اوتو ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی میں پہلا ہی حرف آپ کو اگر پیش کے ساتھ نظر آئے تو وہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور واو جو ہے یہ اس فعل مجہول کا نائب فاعل ہے، اس لیے آپ کو ضمیر مرفوع متصل کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ اوتو کا ترجمہ ہوگا انہیں دیا گیا۔ تو یہ جو واو ہے یہ اس کا نائب فاعل ہو گیا، یعنی یہ وہ پہلا مفعول تھا جو نائب فاعل کے طور پر استعمال ہو گیا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں بات اچھی طرح کہ وہ افعال جو دو مفعول چاہتے ہیں جب وہ مجہول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو ایک مفعول کو نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے، اور دوسرا مفعول جو ہے اسی طرح بدستور منصوب فارم میں رہتا ہے، تو وہ آگے آ جائے گا۔ اوتو کا لفظی ترجمہ ہوگا انہیں دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ الکتابہ۔ یہ الکتابہ جو ہے دوسرا مفعول ہے۔ اوتو فعل مجہول اپنے نائب فاعل، اور یعنی نائب فاعل کون سا ہے اس میں؟ واو، جسے ہم کہتے ہیں نا، اور اپنے مفعول الکتابہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ بن گیا، اور موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، اور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ صفت بن گیا فریقن کی، اور فریقن جو ہے موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ فاعل بن گیا نبذہ فعل کا۔ تو اس طرح ہم ترجمہ کریں گے۔ تو پھینک دیا، اب یہ تو انڈرسٹوڈ ہے جی، تو پھینک دیا ایسے فریق نے جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ اب کس کو پھینک دیا؟ نبذہ کے لیے ہمیں مفعول بہ چاہیے، تو وہ مفعول بہ آگے آ رہا ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، جو کہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہے، اور اس لیے کتاب کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منصوب ہے۔ اور کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہورہم۔ وراء جو ہے اس کے معنی پرے، پیچھے، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اور آگے جو مضاف الیہ آ رہا ہے جو کہ خود ایک مضاف ہے وہ ہے ظہور۔ ظہور جو ہے ظہر کی جمع ہے، ظہر کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ کے، اور ظہور فعول کے وزن پہ جمع مکسر ہے اور مضاف ہے، تو اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ہم کی ضمیر ہے جو ہم کے طور پہ لکھی گئی ہے، اور ہم لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم یعنی ہم سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ تو ظہورہم ان کی پیٹھیں، تو وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ اب یہ وراء ظہورہم جو ہے یہ پھر ظرف ہو جائے گا نبذہ کے لیے، مفعول فی بن جائے گا۔
تو اس کا ترجمہ پھر کچھ یوں بنے گا، تو پھینک دیا ایک گروہ نے، اور اس گروہ کی صفت یہ ہے کہ ان میں سے جن کو دی گئی تھی کتاب، اللہ کی کتاب کو پڑھے پیچھے اپنی پیٹھوں کے. یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں پیچھے پھینک دیا. یہ اب اردو محاورے میں پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے. تو یہاں پر یہ شرط اور جواب شرط جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ابھی جملہ باقی ہے اور وہ ہے کأنہم لا یعلمون. کأنہم لا یعلمون میں کأنہ جو ہے آپ کا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل، اور اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. ہم جو ہے اس کا اسم ہے، اس لیے منصوب ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، اور خبر جو ہے لا یعلمون ایک جملہ فعلیہ ہے، اور لا حرف ہے، حرف نفی ہے، اور یعلمون فعل ہے جس میں یا علامت مضارع ہے، عین لام میم مادہ ہے، واو اس کا فاعل ہے، اور نون جو ہے یہ نون اعرابی ہے جو کہ گرامر والوں کے مطابق خفیف اور اخف اور ان کے مطابق منصوب اور مجزوم ہونے کی صورت میں گر جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری باتیں میں آپ کو تقریباً جو گرامر والے ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو تقریباً جوڑ دی ہے. تو لا یعلمون جو ہے یہ فعل فاعل ہو گیا اور جملہ فعلیہ بن گیا، اور جملہ فعلیہ جو ہے کأنہ کی خبر ہو گیا. کأنہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور اس کا ترجمہ بنے گا گویا کہ وہ نہیں جانتے، اور بامحاورہ پھر ہم کہیں گے گویا ان کو معلوم نہیں. اب یہ جملہ ایک مستقل جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، یعنی کأنہم لا یعلمون. اس کو ہم سیاق و سباق کے اعتبار سے یعنی وہ جو پھینکنے والا گروہ ہے اس کا حال قرار دے سکتے ہیں. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری آیت نمبر 101 مکمل ہو گئی. اب چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول اس کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی پھینک دیا. یعنی میں اب نبذہ میں چونکہ بول چکا ہوں اس میں پھینک دیا، میں ساتھ ہی ترجمہ کر رہا ہوں. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اب ساتھ ملا دوں پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون جیسے وہ نہیں جانتے. تو الحمدللہ جی 101 آیات ہماری سورۃ البقرہ کی مکمل ہو گئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني